السلام علیکم. ایک اور قسط کے ساتھ آج حاضر ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ آپ کو اگر ہمارا کام پسند آ رہا ہے کہ اس چینل کو فالو کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں سے شیئر کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک بھی کیجئے. تو شروع کرتے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مدینہ اور اس کے قریب و جوار کے لوگ قحط سالی کا شکار ہوئے. مدینہ کو ایسے وقت میں پانی کی سخت ضرورت تھی جبکہ زمین سے ریت اور دھول اڑ رہی تھی، اسی لیے اس سال کو ریت والا سال کہا جاتا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پہ قسم کھا لی کہ پنیر، دودھ اور گوشت وغیرہ اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک لوگ پہلی جیسی زندگی نہ پالیں. اتفاق سے بازار میں گھی کا ڈبہ اور دودھ کی ایک مشک آئی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام نے 40 درہم میں ان دونوں کو خرید لیا اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا اور کہا، اے امیر المومنین، اللہ نے آپ کی قسم کو پورا کر دیا اور ثواب کو بڑھا دیا. بازار میں دودھ کی مشک اور گھی کا ڈبہ آیا تھا، ہم نے اسے 40 درہم میں خرید لیا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم نے دونوں کو خرید کے حد سے تجاوز کیا، ان دونوں کو صدقہ کر دو. مجھے یہ بات ناپسند ہے کسی چیز کے کھانے میں اسراف کروں. اور کہا، مجھے رایا کی حالت کیسے معلوم ہو سکتی ہے جب تک میں بھی اس مصیبت سے نہ گزروں جس سے وہ گزر رہے ہیں. مہنگائی کے ایام میں بھی آپ کے موقف میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی. لوگ 1 سال مہنگائی کے دور سے گزرے، گھی مہنگا ہو گیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیل کا استعمال کیا کھانے میں، جس سے آپ کا پیٹ گڑبڑانے لگا. تو آپ نے اپنے پیٹ کو مخاطب کر کے کہا، تم جتنا چاہو گڑگڑا لو، تم اس وقت تک گھی نہ کھاؤ گے جب تک لوگ اسے کھانے نہ لگ جائیں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کرنے گئے. صفوان بن امیہ نے ان کے لیے کھانا پکایا. وہ ایک بڑے برتن میں 4 آدمی کھانا اٹھا کے لائے. کھانا سب کے سامنے رکھا گیا، سب کھانے لگے، خادم کھڑے رہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تم انہیں اپنے سے دور رکھتے ہو؟ سفیان بن عبداللہ نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم ایسا نہیں ہے. اے امیر المومنین، البتہ خود کو ان پر ترجیح دیتے ہیں. عمر رضی اللہ عنہ سخت غصے ہوئے، فرمایا، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، اپنے خادموں کو خود پر ترجیح دیتے ہیں؟ یعنی پہلے خود کھاتے ہیں اور پھر ان کو کھلاتے ہیں، اور اللہ بھی ان کے ساتھ ایسا ہی کرے گا. پھر خادموں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تم لوگ بھی بیٹھو اور کھاؤ. چنانچہ خادم میں بیٹھ گئے اور کھانے لگے، اور امیر المومنین نے نہیں کھایا. جب تک سارے مسلمانوں کو کھانا میسر نہ ہوتا آپ خود نہیں کھاتے تھے. آپ ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھتے تھے اور فاقہ کشی اختیار کرتے، اور مسلسل کئی دنوں تک یہی حالت رہی. یہاں تک کہ ایک دن صحابہ نے چند اونٹوں کو ذبح کیا اور لوگوں کو کھلایا، اور پھر ایک برتن بھر کر اچھا گوشت آپ کے پاس لایا گیا جس میں کوہان اور کلیجی کی کچھ چند بوٹیاں تھیں. آپ نے کہا، یہ کہاں سے آیا؟ صحابہ نے عرض کی، امیر المومنین، ان اونٹوں کا گوشت ہے جنہیں ہم نے آج ذبح کیا ہے. آپ نے فرمایا، میں کتنا برا حاکم ہوں، بہترین گوشت کھاؤں اور دوسرے لوگ ہڈیاں کھائیں. اور پھر سے وہی روٹی اور تیل لایا گیا اور اسے نوش فرمایا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مساوات کے اصول کو صرف مدینہ میں نہیں نافذ کرنا چاہتے تھے، بلکہ تمام ریاستوں میں اور تمام گورنروں کو اسی بات کی تعلیم دیتے تھے، یہاں تک کہ کھانے پینے کے بارے میں بھی. عتبہ بن فریق جب آذربائیجان گئے تو انہیں ضیافت کے طور پر ایک مٹھائی پیش کی گئی. جب آپ نے اسے کھایا تو بہت بہترین اور میٹھا پایا، اور یہ کہا، اگر اسی طریقے سے امیر المومنین کے لیے بنایا جاتا تو بہتر ہوتا. چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے 2 بڑی ٹوکریوں بھر کے مٹھائی تیار کی گئی، اور پھر سے 2 آدمیوں کے ساتھ اونٹ پر لاد کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا گیا. جب وہ دونوں اسے لے کر آپ کے پاس آئے اور کھولا تو آپ نے پوچھا، یہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے بتایا کہ میٹھی چیز ہے. پھر آپ نے اسے چکھا اور اسے میٹھا پایا. آپ نے پوچھا کہ سارے مسلمان اپنے گھر میں اسی سے شیر و شکم ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا، نہیں. آپ نے فرمایا، جب ایسی بات ہے تو ان دونوں ٹکڑے کو واپس لے جاؤ. اور پھر آپ نے عتبہ بن فقید رضی اللہ عنہ کے نام خط لکھا. حمد و ثنا کے بعد، تم اپنے گھر میں جس چیز سے شیر و شکم ہوتے ہو اسی سے تمام مسلمانوں کو شیر و شکم کیا کرو. عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ مصر کے گورنر تھے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن پر شراب نوشی کی حد نافذ کی گئی. لوگ یہی جانتے تھے کہ کوئی بھی شرعی حد شہر کے عام میدان میں نافذ ہوتی ہے تاکہ وہ سزا سب کے سامنے باعث عبرت ہو. لیکن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے خلیفہ کے صاحبزادے پر گھر کے اندر جا کر حد نافذ کی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو خط لکھا، مجھے تجھ پر اور میرے عہد و پیما کے خلاف تیری جرأت پر حیرت ہے. تمہارے بالمقابل میں نے بعض ان بدری صحابہ کی مخالفت کی جو تم میں سے بہتر تھے. میں نے تمہیں اس لیے منتخب کیا تھا کہ تم میری طرف سے دفاع کرو گے اور میرے عہد کو نافذ کرو گے،
لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بھی اسی خواہی میں لت پت ہو. اگر میں تم کو عہدے سے برطرف کرتا ہوں یہ بھی اچھی بات نہیں. تم نے عبد الرحمن کو اپنے گھر میں مارا جب جانتے ہو کہ یہ میرے مزاج و عہد کے خلاف ہے. عبد الرحمن تمہاری رعایا کا ایک فرد ہے. جو کچھ تم دوسرے مسلمانوں کے ساتھ کرتے ہو وہی اس کے ساتھ کرو. لیکن تم نے کہا کہ یہ امیر المومنین کے صاحبزادے ہیں. تمہیں معلوم ہے کہ اگر میرے نزدیک کسی پر اللہ کا حق واجب ہے تو میں اس میں سے کسی کے لیے کوئی مروت رعایت نہیں کرتا. لہٰذا جب تم کو یہ خط ملے عبد الرحمن کو کپڑے کا ایک چوگا پہنا کر روانہ کرو تاکہ لوگ اس کی سزا کو جان سکیں. پھر انہیں مدینہ لایا گیا اور کھلے عام ان پہ حد جاری کی گئی. آج کے لیے اتنا ہی. اگلی قسط کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اللہ حافظ.